السلام علیکم۔ میں ایک ایسی بیوہ عورت کے عشق میں مبتلا تھا جس کی خاموشی اور وقار نے پورے محلے کو متاثر کر رکھا تھا، لیکن جب بھی میں اسے شادی کا پیغام بھیجتا تو وہ اسے نہایت سختی سے ٹھکرا دیتی۔ وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، مگر اس کا ہر انکار میری انا پر ایک کاری ضرب لگاتا تھا، جس کے نتیجے میں مجھے شدید غصہ آتا اور میرا دل بدلے کی آگ میں جلنے لگتا۔ میرا دعویٰ تھا کہ میں اسے نکاح کر کے اسے ایک معزز سہارا دینا چاہتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ میری بدنیتی کو سمجھ چکی تھی اور کسی صورت مجھ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ سیدھے طریقے سے وہ میرے قابو میں نہیں آنے والی تو میں نے اسے معاشرے کی نظروں میں ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی سازش تیار کی، اور ایک سیاہ رات میں نے ایک بدکردار لڑکے کو چپکے سے اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے پر آمادہ کیا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب جال بچھ چکا ہے تو میں نے پورے محلے والوں کو شور مچا کر اکٹھا کر لیا اور یہ دہائی دی کہ یہ عورت دراصل بدکار ہے اور اس کے گھر میں غیر مرد موجود ہیں۔ جیسے ہی غصے میں بھرے ہوئے محلے دار کباڑ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو سب کی جان نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر میری کہانی سے بالکل مختلف تھا، اور وہاں تو ایک عجیب سا ہنگامہ برپا تھا جس نے میری ہی روح کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ جو پچھلے کئی منٹوں سے میری ہر بات پر سر ہلا رہے تھے، بڑی توجہ سے میرا ساتھ دے رہے تھے، اب نہ جانے کیوں یکدم مجھ سے اکھڑ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں اس وقت بالکل تنہا رہ گیا تھا، جبکہ سامنے موجود ہجوم کی تعداد بے شمار تھی۔ ان کا ہر قدم میری طرف بڑھ رہا تھا، جس سے مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ میری برسوں کی بنائی ہوئی جھوٹی ساکھ اور وہ عزت جو میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائی تھی، اسے ایک ہی گھڑی میں مٹی میں مل جائے گی، ایسا میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں در حقیقت ایک گناہ گار اور انتہائی بدبخت انسان ثابت ہو چکا تھا، اور میرا یہ سیاہ راز اس طرح بھرے مجمع میں فاش ہو جائے گا، مجھے اس کا علم نہ تھا۔ میں اس قدر شرمندگی کی گرفت میں تھا کہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ مجھے ہر لمحہ یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ ابھی کوئی غصیلا آدمی آگے بڑھے گا اور میرا گلا کاٹ کر مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ میں اسی طرح اونھے منہ زمین پر گرا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ اس نقاب پوش عورت کی خاموش سچائی نے محلے والوں پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ سب اب مجھے بے دردی سے پیٹ رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، جبکہ میری چیخ و پکار سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں اپنے والدین کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا ہوں، جس کی پیدائش پر پورے گھر میں خوشیاں منائی گئی تھی۔ میرے والد ایک مسجد کے امام اور انتہائی پرہیزگار مولوی صاحب ہیں، جن کی عزت پورے گاؤں میں کی جاتی ہے، جبکہ میری والدہ ایک نہایت سیدھی سادی دیہاتی عورت ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مگن رہتی ہے۔ میرے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا ہے اور مزاج میں بھی بالکل مجھ سے الٹ ہے۔ اگرچہ میری تربیت بہت ہی بہترین اور اسلامی ماحول میں کی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر شر کا مادہ شروع ہی سے بہت زیادہ تھا۔ مجھے نیکی کے کاموں کی بجائے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے اور فساد پیدا کرنے میں زیادہ سکون ملتا تھا۔ مجھے لوگوں کے درمیان خود کو پارسا اور نیک ثابت کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، کیونکہ جب بھی محلے کے لوگ ابا کی تعریفیں کرتے اور مجھے ان کے سامنے ایک نکما اور نکھٹو انسان کہہ کر پکارتے تو مجھے شدید کوفت ہوتی تھی۔ جب میں لوگوں کی زبان سے یہ سنتا کہ مولوی صاحب کا بیٹا ہو کر یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہا تو میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی تھی اور میں اندر ہی اندر دل ملانے لگتا تھا، کیونکہ چھوٹے بھائی کی ذرا سی تعریف پر میرا پورا وجود حسد کی آگ میں جلنے لگتا تھا۔ اب میری زندگی کا کل مقصد صرف یہی بن گیا تھا کہ وہ لوگ جو مجھے مولوی عبداللہ کا بیٹا ہونے کے باوجود عجیب اور حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی سوچ کس طرح بدلی جائے اور وہ مجھے میرے والد کا اصل جانشین تسلیم کرنے لگیں۔ اس نامنہاد عزت کو پانے کے لیے مجھے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنا تھا، اور میں اس ریاکاری کے کھیل میں کافی حد تک کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ ایک صبح جب محلے میں ایک نیا ریڑھی والا سبزی بیچنے کے لیے آیا تو مجھے لگا کہ یہ اپنی پارسائی دکھانے کا بہترین موقع ہے۔ وہ بیچارہ ابھی محلے کے ماحول سے واقف نہیں تھا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ سبزی تول رہا تھا، لیکن چونکہ میں اپنی جھوٹی ساکھ بنانا چاہتا تھا اس لیے میں نے ایک خطرناک پلان بنایا۔ میں اس کے ٹھیلے کے پاس پہنچا اور بڑی ہوشیاری سے اس کی نظر بچا کر ترازو کے پلڑے کے نیچے ایک بھاری وزن چپکا دیا
اور پھر اچانک بلند آواز میں اس پر برس پڑا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو۔ میں نے وہاں کھڑے لوگوں کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ میں بہت بڑا عالم اور نیکی کا علمدار ہوں۔ میری صداکاری نے سب کو بہت متاثر کیا اور میں ان کی نظروں میں ایک ہمدرد اور نیک انسان بن کر ابھرا تھا۔ اس واقعے کے بعد محلے میں میری شہرت ایک نیک اور ہمدرد انسان کے طور پر پختہ ہو چکی تھی اور میں اس جھوٹی عزت کے نشے میں چور ہو گیا تھا۔ ایک رات جب میں حسب معمول گلیوں میں گشت کر رہا تھا تو میری نظر اس مکان پر پڑی جو پچھلے کئی مہینوں سے خالی پڑا تھا۔ وہاں کچھ لوگ خاموشی سے سامان اتار رہے تھے، جس نے میرے اندر کے جاسوس کو بیدار کر دیا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے دیکھا کہ 3 نقاب پوش مرد ایک پردہ دار خاتون کے ساتھ وہاں سامان منتقل کر رہے تھے۔ ان کے حرکات و سکنات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری رازداری میں ہوں، کیونکہ آدھی رات کا وقت اور ایسی خاموشی کسی عام منتقلی کا پتہ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی ذہن میں شیطان کو اپنا پکا دوست بنا لیا اور سوچا کہ صبح ہوتے ہی اس خبر کو پورے محلے میں نمک مرچ لگا کر پھیلا دوں گا تاکہ میری اہمیت اور بھی بڑھ جائے۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ اب اس گھر کے مکینوں کو اپنی انگلیوں پر نچاؤں گا اور محلے والوں کو یہ یقین دلاؤں گا کہ یہاں کوئی مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں خود ان کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھا، لیکن میرا مقصد صرف اپنی واہ واہ کرنا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنی منصوبہ بندی کے مطابق محلے کی سب سے بڑی خبر رساں خاتون، جنہیں سب اماں خواجہ کہتے تھے، کہ گھر کا رخ کیا۔ میں نے بڑی معصومت اور ملمہ کاری سے انہیں بتایا کہ رات کے پچھلے پہر میں نے ایک بیوہ خاتون کو اس گھر میں آتے دیکھا ہے، حالانکہ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت بیوہ ہے یا نہیں۔ میری اس جھوٹی خبر نے آگ کی طرح پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر کوئی اس پردہ دار عورت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے نائی کی دکان پر جا کر بھی یہی راگ الاپا اور وہاں موجود مجمع کو یہ تاثر دیا کہ ایک ذمہ دار محلہ دار ہونے کے ناطے ہمیں اس بیوہ کی حفاظت اور نگرانی کرنی چاہیے۔ میری ان باتوں سے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عقیدت اور بڑھ گئی اور مجھے ایک نہایت ہمدرد اور بااصول انسان سمجھنے لگے۔ جب میرے اندر کا شیطان اور اس کامیابی پر کہکے لگا رہا تھا، کیونکہ میں نے بغیر کسی ثبوت کے ایک پاک دامن عورت پر بیوہ ہونے کی چھاپ بھی لگا دی تھی تاکہ اسے اپنے قابو میں کر سکوں۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ وہ خاتون جن کا نام پاکیزہ تھا بے حد خوبصورت ہیں، اور ان کی خاموشی نے میرے دل میں ہوس کی آگ بھڑکا دی تھی۔ میں اکثر نماز کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتا، لیکن مسجد جانے کی بجائے دوسرے قصبوں میں جا کر اپنی عیاشی پوری کرتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ اپنے محلے میں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے باہر جاتا ہوں، جس پر لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے۔ ایک رات جب میں واپسی پر اس کے گھر کے قریب سے گزرا تو تجسس کے بارے میں نے پڑوس کی چھت پر چڑھ کر اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ عورت جسے میں نے بیوہ مشہور کیا تھا ایک جوان مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میری غلیظ سوچ نے فوراً اسے بدکاری سے جوڑ دیا، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مرد کون ہے۔ میرے اندر کے حسد اور ہوس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے ہر قیمت پر حاصل کروں، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی حد کا پار کرنی پڑے۔ میرے والد مولوی عبداللہ ان دنوں شدید بیمار تھے۔ ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر وقت کھانستے رہتے تھے، لیکن مجھے ان کی خدمت سے زیادہ اس عورت کو پانے کی فکر تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک مکروہ کھیل رچایا کہ میں اس سے خفیہ نکاح کروں گا تاکہ دنیا کی نظر میں میرا وقار بھی قائم رہے اور میری ہوس بھی پوری ہو جائے۔ میں نے ایک رات تہجد کے وقت جب محلے والے سو رہے تھے اس کے گھر کے صحن میں چھلانگ لگا دی اور اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اسے پورے محلے میں بدنام کر دوں گا۔ اس نے ہمت دکھاتے ہوئے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ اس تھپڑ نے میرے غصے کو جنون میں بدل دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کی زندگی برباد کر کے ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی جھوٹی تہمتیں کیوں نہ لگانی پڑیں۔ اس تھپڑ کی گونج نے میرے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم کر دی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس عورت کو اس کے غرور کا مزہ ضرور چکھاؤں گا اور اسے اس مقام پر لا کھڑا کروں گا جہاں وہ سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو۔ میں نے صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے منصوبے کے دوسرے مرحلے پر عمل شروع کر دیا اور محلے کے سب سے مشہور دودھ والے رشید کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر باتوں ہی باتوں میں یہ زہر اگلنا شروع کیا کہ میں نے رات کے آخری پہر اس بیوہ کے گھر سے ایک اجنبی مرد کو نکلتے دیکھا ہے۔
रशीद, जो पहले ही बातों का कच्चा था, मेरी झूठी बात पर फ़ौरन यकीन कर बैठा और यूँ शाम ढलने से पहले पूरे मोहल्ले में उस पाक दामन औरत के खिलाफ चामगाइयाँ शुरू हो गई। मुझे अपने बिछाए हुए जाल की कामयाबी पर एक शैतानी सुकून महसूस हो रहा था और मैं ये देखकर बेहद खुश था कि किस तरह एक झूठी तोहमत ने पूरे मोहल्ले के जज्बात को मुतशिल कर दिया है, जबकि मैं खुद अभी भी इन सब की नज़रों में एक मुखलस खैर ख्वाह के तौर पर पेश कर रहा था। जब साजिश का जाला मुकम्मल तौर पर बुन लिया गया तो मैंने दोपहर के वक़्त अम्मा ख्वाजा और मोहल्ले की दीगर औरतों को इत्शाल दिलाकर उस खातून के घर के बाहर खड़ा कर लिया। हजूम के शोरगुल और नफ़रत अंगेज़ नारों के दरमियान जब वो पर्दादार खातून बाहर निकली तो उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और अल्लाह पर भरोसा था। लेकिन बिखरा हुआ मजमा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं एक तरफ खड़ा दांत निकाल कर उसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था और दिल ही दिल में अपनी फतह के गीत गा रहा था। लोग उसका सामान घर से बाहर फेंक रहे थे और उसे बदकार कहकर मोहल्ले से निकल जाने का हुक्म दे रहे थे। वो रोती हुई आवाज़ में अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी, मगर मेरी फैलाई हुई नफ़रत की आंधी ने लोगों की अक्लों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैं अपना बदला लेने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका हूँ। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मज़लूम की आह और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अचानक उस हंगामे के दरमियान एक भारी और रोबदार आवाज़ ने पूरे हजूम को साकत कर दिया और सब ने मुड़कर उस नकाबपोश नौजवान को देखा जो अपने साथ चंद मुअज़्ज़िज़ गवाह लेकर वहाँ पहुँचा था। उसने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया कि ये औरत बेवा नहीं है बल्कि वो उसका शौहर है और वो अपनी हिफाजत की खातिर वो यहाँ रिपोश थे। उसने जब जेब से निकाह नामा निकाल कर मजमा के सामने रखा तो लोगों के चेहरों पर छाई हुई नफ़रत अचानक नदामत में बदल गई और सबकी नज़रें मुझ पर जम गई। उस शख्स ने सबके सामने मेरी हकीकत आश्कार कर दी कि मैं किस तरह रात की तारीकी में उसकी बीवी को हरासा करता रहा था और किस तरह मैंने शादी से इनकार पर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी थी। मेरे बरसों की रयाकारी, मेरा ज़हद व तक़वा और मेरी झूठी नेक नामी का लिबादा एक ही लम्हे में चाक हो गया और मैं बिखरे हुए मोहल्ले में एक ज़लीलो ख़वार इंसान के तौर पर नंगा हो गया था। रुसवाई का ये त्यों कभी मेरे गले में पड़ा ही था कि हजूम मुझ पर टूट पड़ा और हर तरफ से मुझ पर लातों और मुक्कों की बारिश होने लगी। लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा। गुस्से से भरे हुए लोगों ने मुझे घेर लिया और बेदर्दी से पीटने लगे। इसी दौरान मेरे वालिद मौलवी अब्दुल्ला, जो अपनी बीमारी की बदौलत हालत में वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने मेरी बची खुची रूह को भी फना कर दिया। उन्होंने रोते हुए बताया कि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं बल्कि एक मरती हुई तवाइफ का बच्चा हूँ जिसे उन्होंने अपनी बे औलाद ममता के सदके पाला था। लेकिन मेरा गंदा खून आखिरकार अपनी असलियत दिखा गया और मैंने उनकी शराफत को मिट्टी में मिला दिया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने तड़पते हुए अल्लाह का वो इंसाफ देख लिया जो हर जालिम का मुकद्दर होता है। मैं आज भरे मोहल्ले में एक तवाइफ का बेटा और एक बदकिरदार इंसान साबित होकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर चुका हूँ। यही एक पाक दामन पर तोहमत लगाने का अंजाम था।